السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم 9th کلاس کا پہلا سبق جو ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیسن میں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، پیج نمبر 3 پہ ہے، پہلا سبق ہے پیج نمبر 3۔ اس سے پہلے ہم نے ان کی جو مصنف ہے وہ پڑھے ہیں، اس کے بعد ہم سبق پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے لیسن میں ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آہٹ پا کر، یعنی کہ ہم تھوڑا سا یہاں سے پڑھ لیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ سالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا، یعنی قید میں رکھا اور چھوڑ دیا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے، غار کے دہانے تک، کنارے تک آ گئے۔ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد آہٹ پا کر، یعنی کہ آہٹ میں نے آواز، ان کے قریب آنے کی جو آواز تھی بالکل پاس سے آ رہی تھی، آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے، یعنی کہ پریشان ہوئے۔ یہ میں نے لکھ دیا پریشان ہوئے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز پاس سے سنی، قریب سے آوازیں سنی ان کی، تو آپ پریشان ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ یعنی کہ دشمن جو ہے، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دشمن ہمارے اس قدر قریب آ گئے ہیں، بالکل قریب آ چکے ہیں، اگر ہمارے قدموں پر ان کی نظر پڑ جائے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو وہ کیا ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سورۃ توبہ کا ترجمہ ہے کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد قریش نے اشتہار دیا تھا، قریش نے کیا کیا تھا، ایڈورٹائز کیا تھا، اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، جو ان دونوں میں سے کسی کو پکڑ کے لائے گا، گرفتار کر کے لے کے آئے گا ہمارے پاس، اس کو ایک خون بہا کے برابر، خون بہا کا مطلب ہوتا ہے خون کی قیمت، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ خون کی قیمت جو تھی وہ 100 اونٹ انعام تھا، بطور 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن حدشم نے سنا، یہ ایک آدمی تھا، اس نے سنا، سراقہ بن حدشم نے، تو انعام کی امید میں نکلا، تو وہ انعام کی امید میں نکل کھڑا ہوا ڈھونڈنے کے لیے۔ عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، جا رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا جاتے ہوئے، اور وہ اپنے گھوڑے کو تیز کر کے دوڑا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ تو جیسے وہ آپ کے قریب پہنچنے لگا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، یعنی کوئی چیز اس کے لگی پاؤں پہ یا پاؤں اس کا اڑ گیا، تو وہ گھوڑا جو تھا وہ نیچے گر گیا۔ اس نے کیا کیا، ترکش فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے فال کے ذریعے، جیسے آپ روٹین میں فال نکالتے ہیں، جس طوطے سے فال نکالتے ہیں چیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، یہ روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اکثر، تو اسٹوڈنٹس یہ بھی اس نے اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہا کہ فال سے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ جواب میں نہیں نکلا، اب اس کا جو جواب آیا اس کا فال کا، وہ تھا نہیں۔ لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ، یعنی کہ بہت بڑی قیمت، 100 اونٹوں کا انعام تھا، وہ بہت بڑی لالچ تھی۔ معاوضہ جو تھا ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات، کہ فال کی بات مان لی جاتی، تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، دوبارہ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ اب کیا ہوا، جیسے وہ قریب دوڑا تو گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ زمین میں گھٹنوں تک وہ دھس گئے زمین میں۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالے، گھوڑے سے اترا اور دوبارہ پھر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے فال نکالا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی تھی۔ مکرر کہتے ہیں بار بار، دوبارہ
دوبارہ جو تجربہ اس نے کیا، اس کی ہمت جو تھی وہ پست کر دی تھی، اور یقین ہو گیا تھا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں، اس کی کچھ اور وجوہات ہے جو نہیں آ رہا ہے فعال میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا، اس نے قریش کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے اشتہار دیا ہوا ہے آپ کو پکڑوانے کے لیے، اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے، کہ مجھ کو امن کی تحریر جو ہے وہ لکھ دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امن اپنے فرمان لکھ دیا۔ اب تشریف آوری کی خبر جو تھی وہ مدینے میں پہنچ چکی تھی۔ اب وہ جب جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پہنچنے کی جو خبر تھی وہ مدینے میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا۔ ہمتن تمام کے تمام، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تمام کے تمام۔ چشم انتظار، انتظار کرنے والی آنکھ، اس کا سارے کا مطلب کیا بنا کہ پورا شہر تمام کے تمام لوگ شدید انتظار میں تھے۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں، یعنی کہ نبی آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے۔ تڑکے کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے، یعنی کہ بہت جلدی، صبح سویرے، یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے تڑکے، یعنی کہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ یہودی نے قلعے سے دیکھا، اس نے یہودی نے قلعے کے اوپر سے دیکھ لیا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، یعنی کہ قرینے کی جمع ہے صورتحال۔ اس نے دیکھ لیا کہ صورتحال ایسی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو صحابی ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس نے اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا ہے۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا، یعنی کہ تمام جو شہر تھا وہ تکبیر کی آواز سے، اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا، خوشی میں بول اٹھے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہمارا ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔